مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ پروفیسر سید اقبال عظیم رحمۃ اللہ، کیسے خوبصورت بہت کلام کہے، اور اکثر کلاموں میں اپنی آنکھوں کا ذکر انہوں نے کیا۔ ایک جگہ کہتے ہیں بہت سارے کلام لکھنے کے بعد ایک شعر میں کہتے ہیں کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، اللہ دیدور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ یہ کیا کیفیت ہے شارق بھائی؟ کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ آنکھ والا تو دیکھ کے بتا سکتا ہے نا، کہ میں محمود بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں 2 مائک تھے اور اس طرح کا ماحول تھا، میز تھی، سب بتا رہا ہوں، لیکن جس کو نظر ہی نہیں آ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مدینہ شریف کیسا ہے، وہاں کے جلوے، کہ میں نے کیا، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، کہ سامنے روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، اور مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں۔ تو یہ ایک یقیناً عشق کی کیفیت ہے، اور یہ وہی جانتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے اور جو عشق میں مبتلا ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ شارق بھائی، آپ کا نعت کا آغاز ہوا، آپ اپنے علاقے کی سطح پہ، پہلے محلے کی سطح پہ نعتیں پڑھی آپ نے، گلی محلہ میں جو جلوس نکلتے ہیں، نعت خوانی کے محفل سجتی ہیں، ان میں یقیناً آپ نے شرکت کی۔ اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ کراچی کی سطح پہ، کراچی کی مرکزی محافل، اور اس کے بعد پھر بین صوبائی یا پھر قومی سطح پہ دیکھا جائے، بین الاقوامی سطح پہ دیکھا جائے، تو کیا سلسلہ، کہاں کہاں آپ کا یہ نعت کا سفر رہا، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول؟ جی بس اسی طرح یہ سفر جس طرح آپ نے بتایا کہ اس طرح شروع ہوا، اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ ذرا اس نے نا صحیح نہیں پڑھا، مگر تذکرہ اس کا ہو رہا ہے، صحیح نہیں پڑھا مگر تذکرہ اس کا ہو رہا ہے، نعت اس نے ذرا سی نا یہ غلطی کری مگر تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میں اس کو ورفانہ لکا ذکرک کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر ہے نا اصل میں، اگر کوئی اور ذکر ہوتا تو اس کو دوبارہ تذکرہ بھی نہیں کرتے، نہیں چھوڑو، لیکن بار بار اگر غلطی پہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو یقیناً ورفانہ لکا ذکرک کا حصہ ہے یہ، کہ حضور کا ذکر جیسے بھی ہو رہا ہے، غلطی سے، لکنت سے ہو رہا ہے تھوڑا الفاظ میں، لیکن اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب بچپن سے حضور کا ذکر کیا تو اس ذکر کی برکتیں جو ہیں وہ میسر آئیں، اور پھر بڑھتے چلے گئے اور پڑھتے چلے گئے، اور کئی جگہ ملک سے باہر بھی الحمدللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، مدینہ شریف میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، پاکستان کے مختلف شہروں میں،
حاضری ہوئی اور بڑے زبردست انداز میں محافل سجیں اور یعنی کہ ایک کیف و سرور کی، یعنی ایسا بھی ہوا ایک دو جگہ میں نے ایسا بھی مطلب جو یاد ہے مجھے کہ میں نے 2.5 گھنٹے پڑھا ہے، ماشاء اللہ 2.5 گھنٹے پڑھنا اور پوری پبلک کا جمع رہنا اور جوش و ولولے کا قائم رہنا، ماشاء اللہ یہ کرم نوازی ہے میری، کوئی اس میں ذاتی خاصیت نہیں ہے بلکہ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے ماشاء اللہ کہ ایسا اس دن ایسا کرم ہو کہ جبکہ اس دن یہ میرپور خاص کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ نزلہ ہو گیا تھا اور میم اور نون نزلے میں آپ کو پتہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بس چائے پی، انہوں نے ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا آپ چائے پئیں، میں کہا مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا بہت، اور سردی اتنی شدید تھی کہ میں 2 چادریں وغیرہ اوڑھ کے اور پڑھ رہا تھا، میں پڑھنا شروع کیا، چائے ہوئی کیا برکت ہوئی، اس جیسی آواز میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد شاید ہی نکلی ہو، اچھا ماشاء اللہ ایسی اونچی آواز نکلی اور سردی میں مجھے پسینہ آ رہا تھا اللہ، اور چادریں میری اتر چکی تھی کہ جو میں نے ایکسٹرا سردی کی وجہ سے اوڑھی تھی، تو یہ ایسی محافل بھی آپ نے بھی یقیناً آپ بھی الحمدللہ محافل میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں اور ایک کیف و سرور آپ کی محافل میں آپ کے پڑھنے کے دوران ہوتا ہے، تو جب آپ کی ایک لو لگ جاتی ہے نا اور آپ اور عوام اور ذکر مصطفیٰ جب تینوں کا ایک پیج پہ جب آ جاتے ہیں نا تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ محفل کا رنگ بدل جاتا ہے، یعنی اس پہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی بے توجہی ہوتی ہے، پڑھنے والے یا تو پھر سننے والے بے توجہ کرے، موبائل میں لگے ہوئے، آج کل تو موبائل ہے، اور پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سو گیا تو اس کو سونے والے کو ضروری نہیں کہ سویا ہے تو ہماری اس کی بے توجہ ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو یہ محفلوں کی کیفیت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر سے اور توجہ سے جو ہے اس کے اندر رنگ بھر جاتا ہے اور اس کا جو سننے کا اور پڑھنے کا مزہ ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اچھا، کون سے ایسے کلام ہیں جو آپ کے ذریعے سے متعارف ہو؟ پڑھے ہوئے تو دیکھیں سب نے اپنے اپنے حساب سے پڑھے ہیں، جیسے سبیر رحمانی صاحب نے کعبے کی رونق پڑھا ہے، لکھا بھی ہے، اقبال اسلام کا یہ جو بھی آپ نے محلب کشا نہیں ہوں، یہ وہ کلام ہیں جو میں تقریباً 2001 سے پڑھ رہا ہوں ماشاء، اور ابھی تک ایسا ہوتا کہ یہ سنا دے ضرور ماشاء، ایسا تو یہ تو پرانا کلام ہے، پرانا نہیں ہوتا لیکن اولڈ از گولڈ، تو وہ دوبارہ سننے کا لوگوں کو دل چاہتا ہے اور پھر سنتے ہیں کہ بھئی آپ سنا دیں، تو کچھ ایسے کلام ہیں جو 15 سال 20 سال ہو گئے ان کو پڑھتے ہوئے، اور ابھی اور جب پڑھتے ہیں پھر نیا ایک اس میں رنگ آ جاتا ہے یا کوئی نئی اس میں چیز اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے 2002 میں یا 3 میں یا اس سے پہلے آپ کو خاص طور پہ ادیب رائے پوری صاحب کا کلام سننے کے لیے بلایا جاتا تھا، جی عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، وہ بھی میں نے بہت اس میں پڑھا ہے اور بہت زیادہ پڑھا ہے اور ابھی تک پڑھتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ اس میں جو طرز ادیب رائے پوری صاحب کی تھی وہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ تو ان کا خاصہ تھا، لیکن اس کو بس اپنے انداز میں پڑھا۔ بات یہ ہے کہ نقل تو کری لیکن اپنی تھوڑی سی اس میں صلاحیتیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں اس کو شامل کیا اور توجہ کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھا، کیونکہ جب کلام ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو لوگوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ صحیح بات۔ تو لفظوں کے معنی کیا ہیں، لفظ کیا کہہ رہے ہیں، اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا لفظ کیا ہے تو وہ پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ بالکل، اب ہم ہی گزر گئے جی تو وہ بھی گزر گئے تو اثر کم ہو جاتا ہے۔